أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہوں، میں کیا کروں؟ میں ایک لفظ کے ساتھ آیت اللہ بہجت نے جواب دیا اور کہا استغفار، استغفار کرو۔ کل ہم نے شروع کیا تھا جو ٹاپک، وہ کیا تھا؟ توبہ۔ صحیح ہے، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، اگر آپ کو وہ ٹائم لائن آف ایونٹس یاد ہوں، کہ میری سجیسشن یہ ہوگی کہ آپ اس ٹائم لائن آف ایونٹس کو آپ لکھ لیں اور آپ کے ساتھ وہ موجود ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں۔ صحیح ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ سے تناول کیا اور پھر ان کو خطاب آیا اللہ تبارک و تعالی سے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا، صحیح ہے، تم حبوط کرو تم سب۔ اور یہ پہلا حبوط تھا۔ پہلا حبوط یہ تھا کہ حضرت آدم کو جنت سے تو نکالا گیا لیکن زمین پر نہیں بھیجا گیا پہلے حبوط میں، یعنی پہلے حبوط میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام و منزلت سے نکالا گیا جس پر وہ فائز تھے۔ وہ مقام و منزلت کے جب وہ جنت میں بھیجے گئے تھے اس مقام پر فائز تھے، اس مقام سے ان کا حبوط ہوا۔ پھر انہوں نے کلمات سے فتلقى آدم، صحیح ہے، ربہ بکلمات یا من کلمات، بالے فتلقى آدم من ربہ کلمات، کلمات سے انہوں نے توبہ کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر حبوط دوم کا خطاب آیا اور وہ زمین پر جاتے ہیں اور یہاں پر خلقت انسان مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ جو توبہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کے بارے میں ہم یہاں پر مفصل بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ توبہ ہے کیا، توبہ کا سٹرکچر کیا ہے، حقیقت توبہ کیا ہے، ارکان توبہ کیا ہے، مراتب توبہ کیا ہے، یعنی لیولز آف توبہ کیا ہے، یہ سب ہم سمجھ جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی ہے وہ توبہ کیا ہے، اور ہمیں توبہ کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے کام میں لانا ہے، کس طریقے سے توبہ سے استفادہ کرنا ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت اور دیگر عرفاء، دیگر علماء کی سب سے پہلی سفارش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، مسلمانوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلا کام استغفار کرو، گناہ سے استغفار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ سے کیا ہوتا ہے، انسان جب گناہ انجام دیتا ہے، گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے اگر انسان توبہ نہ کرے تو، کیونکہ روایت کے اندر ہے کہ اگر انسان گناہ انجام دے تو 7 گھنٹوں تک اس کا یہ گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی 7 گھنٹوں تک اثرات گناہ اس انسان کے اوپر مترتب نہیں ہوتے۔ اگر انسان نے توبہ کر لی فبہا، خیلی خوب، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا اثرات؟ یعنی یہ کہ گناہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے کھلے ہوئے راستوں کو بند کر دے، انسان کو بند گلیوں میں پھنسا دے، شکار کر دے۔ انسان اپنی زندگیوں کے گرہ کھولنے کے لیے، مشکلات کی گرہ کھولنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، ہر جگہ بند گلی اس کو نظر آ رہی ہو۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ یہاں پر انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مختلف مراحل کے ذریعے، اس کے مختلف لیولز کے ذریعے۔ توبہ کے 4 سے 5 لیولز ہیں جو علماء بیان فرماتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی، اگر آپ دیکھیں، اور یہ سب ہمارے لیے پیمانہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر پریشر پے در پہ آ رہا ہے، اگر انسان پے در پہ مشکلات کا شکار ہو رہا ہے،
پہلے دن یہ مشکل، پھر ایک ہفتے بعد ایک اور مشکل، ایک ہفتے بعد ایک اور مشکل، ہر دن ایک نئی مشکل کا انسان شکار ہو رہا ہے، زندگی کے پریشرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر انسان کو توبہ کی ضرورت ہے. صحیح. البتہ یہ بات کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتا. توبہ ہمیشہ دو چیزوں سے ہے، یا انسان گناہ کرتا ہے تو انسان توبہ کرے یہاں پر، یا انسان گناہ میں مشغول نہیں ہے بلکہ غفلت میں مشغول ہے. اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہو چکا ہے اس وقت کہ میں اب تک جو زندگی کا راستہ چل رہا تھا وہ غلط راستہ تھا. صحیح ہے. اب اس کو یہ معلوم ہو چکا ہے، احساس ہو چکا ہے. صحیح ہے. یعنی میں غفلت سے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا. صحیح. اب یہاں پر ہے کہ انسان اس غفلت سے باہر آئے. کیسے؟ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں توبہ صرف گناہ سے نہیں ہے، توبہ صرف غفلت سے بھی نہیں ہے، بلکہ توبہ اس انسان کے لیے بھی ہے جو انسان کامل بن چکا ہے. صحیح. ایک نئی بات ہوگی شاید آپ کے لیے کہ توبہ انسان کامل کے لیے بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام ہمیشہ تواب تھے، بہت زیادہ توبہ بجا لاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انسان کامل ہے، انبیاء معصوم ہے، پھر کیوں توبہ کی ضرورت ہے؟ اس وجہ سے کہ کمال کے لیولز ہیں. انسان کامل جب کامل بن جاتا ہے، اس کامل ہونے کے بعد بھی لیولز اندر لیولز اندر لیولز ہیں، کمال کی بھی لیولز ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ مزید کمال کو حاصل کریں تو یہاں پر استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں میں استغفار کیا کرتے تھے، نہ صرف تعلیم دینے کے لیے. وہ ایک اپنی جگہ صحیح بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام مثلا صحیفہ سجادیہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ سند ہے قرآن کے بعد. وہ کتاب جس کی سب سے زیادہ سند موجود ہے، اوتھینٹسٹی موجود ہے، وہ صحیفہ سجادیہ ہے. کہ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں 5000 سے زیادہ سندیں موجود ہیں اس کتاب کی. صحیح. اب یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں تعلیم کے لیے، تاکہ وہ ہمیں سکھا سکیں کہ کس طرح توبہ کرنی چاہیے، کس طرح مختلف مشکلات میں دعائیں مانگنی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ خود ائمہ علیہ السلام جو کہ انسان کامل ہے، انبیاء علیہ السلام جو کہ انسان کامل ہیں، یہ خود مزید کمالات کے مراتب کو طے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمالات کی دنیا ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات خداوند لامحدود ہے. صحیح. پس انبیاء علیہ السلام بھی تواب تھے. خوب. اب ہمیں مزید اب یہاں پر زوم ان کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ گناہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اور کچھ نکات دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا شبہ جو کئی سالوں سے یعنی یہ تاریخ میں یہ شبہ ہمیں ملتا ہے. متکلمین جو علم کلام کے جو علماء ہیں، اور چاہے وہ اہل سنت میں ہوں، چاہے وہ اہل شیعہ میں ہوں، اور دیگر کیٹیگریز آف علماء کے اندر یہ بحث رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو توبہ کیا ہے، وہ توبہ اس کا مطلب آدم علیہ السلام نے گناہ انجام دیا ہے. یہ اب یہاں پر بحث ہے. بعض کہتے ہیں نہیں جی، آدم علیہ السلام نے گناہ انجام دیا ہے اور گناہ کے بدلے انہوں نے توبہ کا عمل انجام دیا، استغفار کیا خداوند متعال کی بارگاہ میں. جبکہ اہل شیعہ جس سے ہم مربوط ہیں، ہم سب میں اور آپ، علماء شیعہ اثنا عشری اس بات کے معتقد ہیں، مسلم 100% ان کے عقائد ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام نے گناہ انجام نہیں دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے جو توبہ بجا لائی وہ زمین پر آنے سے پہلے تھی.
یعنی زمین پر آدم علیہ السلام اب تک نہیں آئے. کیونکہ آپ دیکھیں حبوط کی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں نکل کی. حبوط اول سے مقام و منزلت قرب الہی سے حضرت آدم کو نکالا گیا، اگرچہ ناٹ 100%. اس کے بعد حضرت آدم نے توبہ کی، اور پھر توبہ کرنے کے بعد حبوط دوم کا خطاب آتا ہے کہ اب تم جاؤ زمین پر. بس توبہ زمین پر آنے سے پہلے ہوئی. زمین پر آنے سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ زمین پر آنے سے پہلے کا مطلب یہ کہ کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی دین نہیں تھا جس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کے اندر فقہی احکام ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، اور اسی طرح معنویت ہوتی ہے، صحیح ہے، ثواب و گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب زمین پر آنے کے بعد ہوتا ہے. لیکن زمین پر آنے سے پہلے کوئی شریعت نہیں تھی. اور آدم علیہ السلام نے جو شجرہ ممنوعہ سے تناول کیا وہ جنت میں تھا. زمین پر آنے سے پہلے یہ کام ہوا. زمین پر آنے سے پہلے خدا کی یہ جس کو ہم کہتے ہیں نافرمانی کی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہوئے. بس زمین پر آنے سے پہلے چونکہ یہ ہوا، بس یہاں پر گناہ کوئی معنی نہیں دیتا. یہاں پر گناہ کا کام نہیں ہوا ہے. There is no گناہ here. گناہ اگر ہوتا ہے زمین پر آنے کے بعد ہوتا ہے، ثواب زمین پر آنے کے بعد ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے 2 سے 3 دفعہ میں آپ کے سامنے تکرار کر چکا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ 2 باتیں. ایک، انبیاء علیہ السلام از اول خلقت پیدائش سے معصوم ہوتے ہیں. صحیح، ایک یہ بات. دوسری بات یہ بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے یہ کام کروانا ضروری تھا. شجرہ ممنوعہ کی طرف جانا ضروری تھا ان کو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب شجرہ ممنوعہ کی طرف نہیں گئے تھے وہ، اس سے پہلے وہ جذبہ الہی میں غرق تھے. وہ خدا کی رحمت کے اندر، خدا کے اس وجود میں ذوب ہو چکے تھے. اس حال میں وہ جنت میں وارد ہوئے تھے. بدن تھا ان کا، لیکن بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. اب زمین پر آنے کے لیے بدن کی طرف توجہ آنا ضروری تھی. بدن کے احکام کی طرف آنا توجہ. مثلا وہ کھانے میں مشغول تھے. مثلا وہ جنت میں خدا نے ان سے یہ کہا کہ تمہیں یہاں سے جو کچھ کھانا ہے پینا ہے تم کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس شجرے کی طرف نہیں جانا. بس وہ کھانے پینے میں بھی وہ مصروف تھے وہاں پر. لیکن جنت کی میں نے آپ کو خصوصیات قرآن کریم سے آپ کو بتائی کہ جنت میں انسان کھاتا پیتا ہے لیکن بھوک اور پیاس کے بغیر. بھوک نہیں ہوتی لیکن کھانا ہوتا ہے، یا یوں کہوں کھانا ہوتا ہے بغیر بھوک کے، پینا ہوتا ہے بغیر تشنگی کے. صحیح. آدم علیہ السلام کو چونکہ زمین پر آنا تھا بے عنوان خلیفہ الہی، صحیح، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو یہاں پر ضروری ہے کہ ان کو بدن کی طرف توجہ دلائی جائے. اور اس کا ایک ہی طریقہ کار تھا. وہ کیا؟ کہ آدم کو شجرہ ممنوعہ کی طرف شیطان کے ذریعے توجہ دلائی جائے. یہ سب ساختار یعنی انسانی وجود کے سٹرکچر کا حصہ تھا. یہ تمام مراحل جو زمین پر آنے تک طے ہوئے ہیں، یہ انسانی وجود کے سٹرکچر کا پروسیس طے ہو رہا تھا. صحیح ہے. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا. اگرچہ افسوس کی بات ہے کہ بعض شیعہ علماء اس زمانے میں اس بات کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ یہ متکلمین شیعہ ائمہ علیہ السلام. اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث لے کر آتا ہوں. چلیں یہ حدیث کی عبارت میں، اچھا وہ اب مجھے یہ ذہن میں آ گئی، میں یہاں لکھ بھی لیتا ہوں. میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہ دقیق عبارت لے کر آؤں گا امام رضا علیہ السلام کی، کہ امام رضا علیہ السلام جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام رضا کو یہاں پر غصہ آیا اس شخص کے اوپر کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم اس آیت کی کس طرح تفسیر کر رہے ہو. صحیح. اب آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام اس شخص پہ غصہ ہو رہے ہیں کہ تم کیسے اس بات کے معتقد ہو گئے ہو کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء از اول خلقت معصوم ہیں.
پھر امام نے اس کو مفصل جواب دیا. انشاءاللہ میں نے یہاں لکھ لیا ہے, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ حدیث لے کر آؤں گا. بس گناہ نہیں انجام دیا. اب ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا, اس کو میں اگر آج کے ڈیجیٹل زبان میں استعمال کروں, در حقیقت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے سجدہ ملائکہ, تعلیم اسماء, شیطان کا انکار کرنا, ان کو جنت میں بھیجنا, صحیح جنت کے اندر شجرہ ممنوعہ سے تناول کرنا, توبہ کا عمل, حبوط کا ہونا, توبہ کا عمل انجام پانا, یہ سب کچھ آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے وجود میں انسٹال ہو رہا ہے. صحیح ہے, یہ سب کچھ انسٹالیشن کا پروسیس ہو رہا ہے, طے پا رہا ہے. ہم سب کے وجود میں یہ سب کچھ انسٹالڈ ہو کر ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. صحیح ہے, اگرچہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قصہ آدم در حقیقت ہم سب کا قصہ ہے. صحیح ہے, ہم سب نے یہ فیس کیا ہے اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ہم ان چیزوں کو طے کر رہے ہیں. کیوں مشکلات آتی ہیں؟ اسی وجہ سے. یہ ہم سب کے وجود کا سٹرکچر ہے. انسان گناہ انجام دیتا ہے, توبہ بجا لاتا ہے. یہ ہمارے وجود کا سٹرکچر ہے جو خدا نے بنایا. خوب. پھر یہ بات ہوئی کہ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی تعلیم دی. کیسے؟ کیونکہ بعض مفسرین اور احادیث میں یہ آیا ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے کہ حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی. بات یہی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعلیم اسماء لی تھی خداوند متعال سے, ان اسماء میں سے دو اسماء تھے, ایک غفور اور رحیم. حضرت آدم علیہ السلام نے غفور اور رحیم اور تواب کے ذریعے, حقیقت غفور اور رحیم اور تواب کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توبہ کو انجام دیا اور توبہ کی اور استغفار کی. یعنی کیا؟ اب یہ خوبصورت بات ہے, اس کو غور سے سنیں. وہ یہ کہ در حقیقت یہ جو خطا حضرت آدم علیہ السلام سے انجام ہوئی شجرہ سے کھا کر, یہ خطا اور توبہ, اس کو آپ دو, یعنی آپ اس کو دو وہ لیں, یعنی ایک ٹیگ کے اعتبار سے لیں, دو پہلو لیں. خطا, توبہ. صحیح ہے, یہی ہوتا ہے نا, انسان گناہ انجام دیتا فوراً توبہ انسان کو بجا لانا ضروری ہے. بس یہ دو آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا جو خطا بھی تھی وہ بھی انسان کے, وہ ان کے وجود کا سٹرکچر تھا. جو توبہ بھی تھی وہ بھی انسان کے وجود کا سٹرکچر تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو خطا, توبہ اور توبہ کے اندر غفور رحیم اور تواب, یہ سب کچھ ہمارے وجود کا سٹرکچر ہے. صحیح ہے, اس کو ہم ذہن میں رکھیں کیونکہ آدم علیہ السلام جانتے تھے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام جانتے تھے ان کے اندر یہ اسم موجود ہے. اب خداوند نے متعال نے یہاں پر تعلیم دی حضرت آدم کو, اے آدم میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے اگر توبہ کرنی ہے تو تجھے اسم غفور سے اس طرح توبہ کرنی ہے, اسم تواب سے اس طرح توبہ کرنی ہے, کیونکہ یہ سارے اسم میرے اسم ہیں. اگر تجھے توبہ کرنی ہے ان اسما سے اس طریقے سے توبہ بجا لانی چاہیے. یہ دیکھیں تعلیم کا مرحلہ ابھی تک جاری ہے. بس ایک نتیجہ اور لے سکتے ہیں کہ اسماء الہی جو کہ بے پناہ ہیں, لا محدود ہیں, جو مدبرات عالم کا کام کر رہے ہیں, عالم کی پلاننگ ان کے ہاتھ میں ہے, اسماء الہی کے ہاتھ میں ہے. یہ اسماء الہی ہمارے وجود کا سٹرکچر ہے, میرے اور آپ کے وجود کا حصہ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف فیزز میں, مختلف فیزز کے اندر اور مشکلات کے اندر, آسانیوں کے اندر کس طرح ان اسماء کو کام میں لائیں. یہ اسماء جو کہ عالم کو پلاننگ میں جو ہے وہ اپنی پلاننگ میں لے کر آتے, مثلا اسم رزاق, اسم تواب, اسم مطعم, صحیح ہے, یا غفار و یا ستار العیوب, یہ سب اسماء الہی ہیں, یہ سب مدبرات عالم کا کام انجام دیتے. اب مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان اسماء کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ورد کے لیے ہے, یہ اسماء اصلاً غلط ہے.
یہ اسماء در حقیقت مدبرات عالم ہے. اس کے اوپر علماء نے جو ہے وہ بحث کی ہے. احادیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کو ہم فقط اگر ہم کہتے ہیں مثلا بک یا اللہ بک، قرآن کو سر پر رکھ کر جو اعمال انجام دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، بک یا اللہ بک یا اللہ. اللہ جو ہے وہ سب خدا کا عظیم ترین اسم ہے اللہ. صحیح ہے. یہ جو ہم بکا یا اللہ کہتے ہیں، یا مثلا ائمہ نے کہا کہ 70 دفعہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن اتوب یعنی اس میں خداوند. یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، یہ اسم الہی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یا غفار یا غفار، یہ یا غفار اسم الہی ہے. اور یہ اسم الہی یا غفار عالم کی پلاننگ کے اندر اس کا حصہ رکھا گیا ہے. خدا نے مغفرت کا، اور آپ یہ سمجھیں کہ مغفرت کی تدبیر اس اسم کے سپورٹ کی ہے. نہ یہ کہ اس کو سپورٹ کر کے خدا سائڈ پہ ہو گیا، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. جہاں پر وہ اسم اپنی پلاننگ کو انجام دے رہا ہے، ایک تو وہ بے اذن الہی انجام دے رہا ہے، اور پلس خداوند ڈائریکٹلی دخیل ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اب یہ عقائد کی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن بعض شبہات جو ہمارے معاشروں میں کمیونٹیز میں اس طرح وارد کیے جاتے ہیں، بالآخر ان شبہات کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ فقط ورد نہیں ہے بلکہ اسم الہی کو اپنے کام میں لانا ہے. وہ تدبیر ہمیں اپنے شامل حال کرنی ہے. صحیح ہے. یہاں تک اس بات کو روک دیتے ہیں. اسماء الہی ایک مفصل ٹاپک ہے، علماء نے، عرفاء نے، فلاسفہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ایک اور بات، حضرت آدم، اچھا صرف حضرت آدم نے توبہ کی؟ نہیں، حضرت آدم نے بھی توبہ کی اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے بھی توبہ کی. کیوں؟ کیونکہ دونوں سے یہ خطا سرزد ہوئی. ٹھیک ہے، دونوں نے یہ پروسیس طے کیا شجرے سے کھانے کا. البتہ سورہ بقرہ میں آپ جائیں، جو میں نے آیات آپ کے سامنے ابھی تک تلاوت کی، اس میں فقط حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی توبہ کا ذکر نہیں ہے. لیکن سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 اگر آپ چیک کر لیں، اس میں دونوں ہستیوں کی توبہ کا ذکر ہے. قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یعنی تسنیہ، یعنی ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہم دونوں کو معاف نہ کرے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو شاید بلکہ یقیناً بے شک ہم خاسرین میں سے شمار ہو جائیں گے. پھر یہاں پر توبہ قبول ہوئی. اور آگے اب سوال، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو توبہ کیسے آئی؟ یعنی انہوں نے توبہ کی تعلیم کہاں سے لی؟ اس کا جواب یہ خود حضرت آدم علیہ السلام، جن کو خداوند متعال نے تعلیم توبہ دی، یہاں پر حضرت آدم نے توبہ کو تعلیم اور توبہ کا عمل سکھایا، توبہ کی تعلیم دی. صحیح، یعنی اسماء الہی اور خصوصاً اسم تواب، اسم غفور اور اسم رحیم کی تعلیم حضرت آدم نے حوا سلام اللہ علیہ کو سکھائی اور تعلیم دی. اور پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اس تعلیم کے ذریعے اور ان اسماء کے ذریعے خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ انجامی. کیونکہ حضرت آدم نبی ہیں اور نبی کا کام ہے باقی تمام انسانوں کو جو ہے وہ سکھانا، تعلیم دینا. اوکے، اچھا اب یہاں پر باتیں اور بھی ہیں، لیکن اب بات تو ساری ہے کہ میں نہیں چاہ رہا کہ ان سیشنز کے اندر جو ایک فرصت ملی ہے کوئی بات جو ہے وہ ضائع نہ ہو. انشاءاللہ اس بات کو بھی میں کر دوں، پھر ہم آئیں گے حقیقت توبہ کی جانب. بات یہ ہے کہ توبہ جس کے نتیجے میں انسان خدا کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، اور انسان کو در حقیقت توبہ کے ذریعے کیا چیز نصیب ہوتی، یہ کل کے سیشن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. وہ کیا تھا؟ توبہ اور ہدایت. جب بھی انسان توبہ انجام دیتا ہے
تو انسان کو تشریع نصیب ہوتی ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو حبوط اول کا خطاب آیا، آپ دیکھیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ حبوط کا خطاب آیا، ببخشید حبوط دوم کی بات ہو رہی، سوری، حبوط دوم، توبہ کے بعد حبوط دوم. جب حبوط دوم کا خطاب آیا توبہ کے بعد، اب دیکھیں یہ عبادت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب دیکھیں ہدایت، کہ اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت نصیب ہو جائے، فمن تبع ہدایا، اور اگر تم میری ہدایت کی اتباع کرو تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب یہ ہدایت کون سی تھی جو حضرت آدم کو نصیب ہوئی؟ یہ وہی دین تھا، یہ وہی شریعت تھی، البتہ وہ شریعت جو کفر و ایمان کی شکل میں تھی، نہ وہ شریعت جس میں باقاعدہ احکام تھے. اس کے بارے میں ہم نے کل ڈیٹیل میں بات کر چکے تھے. اب یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر شریف المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ہدایت تمہیں مل جاتی، اسی آیت کی تفسیر، اب آپ دیکھیں اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہدایت مل جاتی ہے اور اگر تم اس ہدایت کے تابع ہو جاؤ، صحیح، بس فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس ماضی کے بارے میں تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مستقبل کے بارے میں تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ہمارے لیے ہے. اگر ہم نے توبہ کر لی خدا کی بارگاہ میں، چاہے وہ گناہ سے ہم توبہ کریں، اگر ہم گناہ گار نہ ہوں، الحمدللہ کہ ہم گناہ گار نہ ہوں، اور لیکن ہم غافل ہوں اور غفلت سے ہم توبہ کریں، اوور آل اگر ہم توبہ بجا لائیں تو خدا ہماری نصیب ہدایت کرے گا. اگر خدا ہمیں ہدایت دے دے، کہ یہ یقینی بات ہے، یہ 100% گارنٹی ہے کہ توبہ کے بعد ہمیں خدا نئی گائیڈنس عطا فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اب اگر تو نے توبہ کر لی ہے، اب میں تجھے نئی ہدایت سے مراد یہ نہیں کہ خدا آپ کو جو ہے پیغمبر بنا دے گا اور خدا مجھے اور آپ کو نیا دین دے گا، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. خدا آپ کو زندگی کے اب اس نئی فیز میں، جو کہ توبہ کے بعد، توبہ کے قبولی کے بعد اب ایک نیا فیز میرا اور آپ کا شروع ہو رہا ہے. اس نئے فیز کے لیے، اس نئے فیز کے راستے کو طے کرنے کے لیے جو ہدایت درکار ہے، وہ ہدایت خداوند متعال مجھے اور آپ کو فراہم کرے گا. اب وہ کسی ذریعے سے بھی ہے، چاہے وہ عالم کے ذریعے ہو، چاہے وہ آپ کے اندر جو ضمیر کی آواز ہے اس کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، البتہ خواب کے ذریعے نہیں. اب کوئی یہی نتیجہ نہ لیں کہ خدا مجھے خواب کے ذریعے ہدایت دے گا، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے؟ خواب جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں وہ اکثر ان کی تعبیر نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے؟ اگر خواب کوئی عالم دیکھے، پائے کا عالم، صحیح عالم، یا انبیاء خواب دیکھتے ہیں یا اولیاء خدا، ان کی خواب کی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن میں اور آپ جو کہ ایک چھوٹے لیول پر ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خواب اکثر سیریس خواب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہدایت جب توبہ کے بعد نصیب ہوتی ہے، اگر علامہ فرما رہے ہیں اگر میں نے اور آپ نے توبہ کے بعد ہدایت پر عمل کر لیا تو بس ماضی کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب خدا آپ کو چلائے گا، خدا آپ کی زندگی کو چلائے گا. کیوں؟ کیونکہ توبہ انجام دی میں نے اور آپ نے، توبہ کے بعد توبہ قبول ہوئی، ہدایت نصیب ہوئی. اب ہدایت کے میں اور آپ مطیع بن چکے ہیں، یعنی توبہ کے بعد ہدایت جو نصیب ہو رہی ہے، اب ہدایت کی میں اور آپ اطاعت کر رہے ہیں. چونکہ میں اور آپ مطیع پروردگار بن چکے ہیں، پس میں اور آپ ولایت الہی کے تحت آ چکے ہیں. پس اب فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت ہمارے اوپر صدق آ سکتی ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک تو توبہ کریں اپنے ماضی کی زندگی سے، غفلت کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے، اور نتیجے میں ہمیں یہ ہدایت نصیب ہو، نئی ہدایت نصیب ہو، نئی ہدایت کے بعد ہمیں اتباع کی، پیروی کی، اطاعت کی توفیق نصیب ہو، اور ہم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے مصداق میں سے شمار ہو جائیں. اب آتے ہیں حقیقت توبہ. اب یہ
فیسن یور سیٹ بیلٹس. ٹھیک ہے, ایک بڑی جرنی پہ ہم جا رہے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. یعنی جو ٹاپک ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ خدا ہمت دے مجھے بھی کہ میں اس کو صحیح سے پیش کر سکوں آپ کی خدمت میں, اور خدا آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ صبر و حوصلہ کے ساتھ اس بحث کو سنیں. اگر یہ بحث حقیقت توبہ میں اور آپ سمجھ جائیں, زندگی راحت آسان ہو جائے گی. کوئی ٹینشن نہیں ہے زندگی میں پھر. صحیح ہے, ہم بجائے اس کے کہ غیروں کے در پہ جائیں اور بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس جا کر زندگی کے سکون کو تلاش کریں, وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس توبہ کو اگر ہم سمجھ لیں, توبہ از دا کی جو ہے سولوشن فار آل دا پرابلمس. توبہ, لیکن کیسے؟ پہلے ہم حقیقت توبہ کو تو سمجھیں, جو انشاءاللہ آج کے اور کل کی انشاءاللہ سیشن میں اس کو بیان کریں گے. اس کو آپ غور سے سنیں. کیا ہے توبہ؟ توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے عالم غیب سے. توبہ کیا ہے؟ جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. صحیح, آپ دیکھیں خود حضرت یوسف علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جب اس ٹریپ میں آ گئے تھے جو زلیخا نے ان کے لیے ٹریپ بنایا تھا, کس طرح خدا کی امداد سے وہ 7 دروازے کھل گئے پے در پہ. ایک دروازہ کھلا, دوسرا دروازہ کھلتا چلا گیا, آگے کے تمام دروازے کھلتے چلے گئے. در حقیقت توبہ کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. توبہ جب انسان حقیقتاً بجا لائے تو زندگی کے بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. صحیح, حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہم استمداد طلب کرتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی مدد مانگتے ہیں کہ یہ بحث ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں, میں آپ سب سے اس سے پہلے کہ توبہ کو ہم یوں کہوں تو بہتر ہے, اگر آپ اور میں توبہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مثال کے ذریعے, یہ مثال میں مفصل بیان کروں گا, اور یہ ایسی مثال ہے جو اس وقت میں اور آپ اس میں مبتلا ہیں. صحیح ہے, وہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا بدن. آپ دیکھیں خداوند متعال نے انسان کو مختلف وائرسز, بیکٹیریاز اور مائکروب سے بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے جو نظام, جو سسٹم انسان کی باڈی میں رکھا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو سسٹم, امیون سسٹم. ٹھیک ہے, فی الحال ہم ڈیفینسو سسٹم کی تعبیر استعمال کریں, یا انسان کے بدن کا دفاعی نظام. صحیح, یہ انسان کی باڈی میں خداوند متعال نے رکھا ہے. انسان کی جو باڈی ہے اور انسان کی جو روح ہے یہ کاملاً ہم آہنگ ہے آپس میں. یعنی وہ نظام جو خداوند متعال نے اس کی روح میں رکھا ہے, انسان کی روح کے اندر جو نظام اور سٹرکچر بنایا ہے, بے عینی ہی 100% وہی نظام انسان کی باڈی میں بھی رکھا ہے. پس نظام بدنی اور نظام روحی کاملاً آپس میں ہم آہنگ ہیں. صحیح, آپس میں سازگار ہیں. وہی سٹرکچر جو نظام روح کے اندر موجود ہے, وہی سٹرکچر نظام بدن کے اندر بھی خدا نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. کیسے؟ اب آپ کے سامنے یہی پیش کرنا ہے. کیوں ہم آہنگ ہے؟ کیونکہ دونوں کا خالق ہی ایک ہی ہے. نظام بدن کا بھی خالق خداوند متعال ہے, نظام روح کا بھی خالق خداوند متعال ہے. پس ظاہر سی بات ہے ہم آہنگی اور سازگاری آپس میں موجود ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام روح کو سمجھیں, یوں کہوں نظام روح کے ڈیفینسو سٹرکچر کو, سسٹم کو سمجھیں, اس کے لیے ہمیں نظام بدن کے ڈیفینسو سٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہوگا, لازمی ہوگا. آپ دیکھیں ایک کام کیا ہے نظام مجھے ایک بات بتائیں, ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی, امیون سسٹم آف دا باڈی, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے بدن کو مائکروب وائرسز اور کس سے بچائے؟ بیکٹیریا سے بچائے. اب یہ بتائیں آپ کہ انسان کی باڈی میں بیکٹیریاز, مائکروبز اور وائرسز کن جگہوں سے وارد ہوتے ہیں؟ 3 جگہوں سے. صحیح ہے, 3 راستے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ وائرسز اینڈ بیکٹیریاز باڈی میں آ سکتے ہیں. ایک تنفس, سانس کے ذریعے. 2 گوارش کے ذریعے, ٹھیک ہے, ناک کے ذریعے. ٹھیک ہے, اسپیسز جو اوپن ہیں
اس کے ذریعے وارد ہو سکتے ہیں اور سکن کے ذریعے، جلد کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ راستے ہیں کہ بیکٹیریاز وارد ہو سکتے ہیں ہماری باڈی کے اندر. اب آپ ایک بات بتائیں کہ نظام ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کا کام کیا ہے کہ جیسے کوئی وائرس یا بیکٹیریا آئے باڈی کے اندر، فوراً الرٹ ہو جاتا اور فوراً فائٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر میں دو ٹرمینالوجیز استعمال کروں گا آپ کے سامنے. یہ ٹرمینالوجیز اس پورے پروسیس کے اندر ہم اس کو استعمال کریں. وہ کیا ٹرمینالوجی ہے؟ وہ ہے خودی اور غیر خودی. صحیح ہے. انسان کا ڈیفینسو سسٹم باڈیلی کا وہ جانتا ہے کہ خودی کیا ہے. خودی یعنی اپنا، اپنے پرائے کہتے ہیں نا ہم اپنی فیملیز کے اندر، اور سٹار پلس کے جو ڈائلاگز ہیں اپنے اور پرائے. پرائے یعنی غیر خودی، غیر، اپنے یعنی خودی. ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی اچھی طرح جانتا ہے کہ غیر خودی کون ہے اور اغیار کون ہے، صحیح ہے، پرائے کون ہے، اپنے کون ہے. ٹھیک ہے. غیر خودی یعنی وائرسز اور بیکٹیریاز اور مائکروبس. ٹھیک ہے. اب پروسیس کیا، اب یہ مراحل کیا ہیں. اب آپ یہ سمجھیں، یہ سینیریو آپ لے کے چلیں کہ اس وقت ایک وائرس میری باڈی میں آ چکا ہے. کورونا وائرس کی بہترین مثال کو لے کے ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا اگر کسی باڈی کے کسی پارٹ میں، صحیح ہے، باڈی کے کسی پارٹ میں یہ وائرس اور بیکٹیریا داخل ہو جائے، اس پارٹ کا کام یہ ہے کہ اس سے لڑے اور اس کو ختم کرے، نابود کرے. یہ پہلا کام اس کا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ فوراً یعنی یہ کہ جیسے کوئی غیر خودی آ جائے بیکٹیریا، فوراً ریاکشن، عکس العمل دکھانا شروع کرتا ہے. یہ پارٹ آف دا باڈی. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ یوں یعنی دس از اے فیکٹ کہ ہماری باڈی 24 آورز 7 days a week لمحہ بلمحہ مختلف بیکٹیریاز اور وائرسز کا مقابلہ کر رہی ہے. صحیح ہے. مختلف ڈوٹس کا مقابلہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سنت الہی کیا ہے؟ سنت الہی یہ کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ رحمت کا، دیکھیں میں نے ایک بنیادی قاعدہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لاتی ہے. اس کے نتیجے میں جو قاعدہ بنتا ہے، جو رول بنتا ہے، رول آف دا ورلڈ، رول آف لا، وہ یہ کہ اصل سلامتی کے اوپر ہے. اصل انسان کی سلامتی ہے، ہیلتھ ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح ہے. یہ سنت الہی ہے. اب جب مائکروب یا بیکٹیریا داخل ہوتا ہے کسی بدن کے اندر، تو انسان کی باڈی کے اندر آپ دیکھیں کچھ سیلز ہیں، ڈیفینسو سیلز، امیون، جن کا کام امیونٹی بخشنا ہے باڈی کو. ٹھیک ہے. امیونٹی پرووائڈ کرنا ہے. اب یہ جو سیلز ہوتے ہیں، یہ سیلز ایک طولانی جنگ میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں، مسلسل جنگ کر رہے ہیں اس بیکٹیریا کے ساتھ. اب اگر یہ جنگ طولانی ہو جائے، لمبی ہو جائے جنگ، صحیح ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو یہاں پر انسان کی باڈی میں بخار پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. He starts to grow fever. یہ کیا ہے فیور اور بخار؟ یہ در حقیقت ایک ریڈ الرٹ ہے. بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو یہ ریڈ الرٹ ہے باڈی کی طرف سے، ایک الارم ہے، سائرن ہے کہ بھائی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو فائٹ، پلیز ہیلپ می. صحیح ہے. یعنی بخار کے ذریعے باڈی یہ کہہ رہی ہے کہ میں غلبہ نہیں پا رہی ہوں، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اوور ٹیک دس وائرس، پلیز ہیلپ می، پلیز کم اینڈ ہیلپ. اوکے، ہیلپ ہیلپ ہیلپ. اوکے. اب آپ دیکھیں خداوند متعال نے کس قدر بخار کو ایک نعمت کے طور پر ہمارے لیے. ہم کیا کرتے ہیں جب بخار آتا ہے؟ فوراً آئیبوپروفین، فوراً ایکٹیسیموفین کی دوائیاں اور جو اینٹی بخار دوائیاں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. طب سنتی، طب اسلامی کے روح سے غلط ہے بخار کی دوائی لینا، مگر یہ کہ بخار جو ہے 105 106 درجے تک پہنچ جائے، وہ ایک خطرناک معاملہ ہے. لیکن اگر بخار 100 101 102 تک پہنچ جاتا ہے، اٹس اوکے، اٹس فائن. آپ باڈی کو لڑنے دیں. بخار اس بات کی علامت ہے کہ بھائی باڈی کو ایک وہ دے دی سائرن. وہ سائرن کیا ہے کہ بھائی میں اکیلا، یعنی می دا سیلولر سسٹم آف دا باڈی جو اس خاص باڈی پارٹ کے اندر موجود ہے، صحیح ہے، میں اکیلا دفاع نہیں کر پا رہی.
اب بخار یہ کام کرتا ہے کہ تمام باڈی پارٹس کو، جتنے بھی سیلولر ڈیفینسو سسٹمز موجود ہیں، سب کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی تم سب اپنی پاور جمع کرو اور اس وائرس سے مقابلہ کرو. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پوری باڈی مقابلہ کرتی ہے اس ایک بیکٹیریا کے ساتھ جو ایک خاص باڈی پارٹ کے اندر موجود ہے. صحیح ہے؟ اوکے، اس کو یہاں تک بس پورا بدن آ گیا اور اس انفیکشن کو، اس مائکروب کو لڑنے میں اب مشغول ہو جائے. اب پوری باڈی اپنی پوری آرمی بٹالینز اینڈ ٹروپس سمیت اس بیکٹیریا سے لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں ڈاکٹرز آتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی فلاں غذاؤں سے پرہیز کرو، فلاں ایٹماسفیئر سے پرہیز کرو اور فلاں غذائیں اینڈ فوڈز کھاؤ. کیوں کھاؤ؟ کیوں ڈاکٹرز بخار کے ٹائم پہ کہتے ہیں کہ یہ غذا کھائیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ غذائیں اور وہ پرہیز یہ مدد دیتا ہے باڈی کو، صحیح ہے، کہ انسان اس بخار سے جو ہے وہ لڑے، اچھی طرح سے لڑے، بہتر انداز میں لڑے. یہ کومک کرتا ہے، مدد دیتا ہے انسان کی. اب اس مرحلے میں جب یہ جنگ چل رہی ہے، بخار بھی ہے اور جنگ چل رہی ہے، یہاں پر بدن کی پروڈکشن، دیکھیں بدن کا کام کیا، مختلف کیمیکلز کو پروڈیوس کرنا، مختلف چیزوں کو پروڈیوس کرنا تاکہ انسان کا ڈیفینسو سسٹم اور دیگر سسٹمز جو ہیں باڈی کے وہ اسٹرانگ رہیں. اب اس مرحلے میں جو بخار وغیرہ ہے، سب کچھ ہے، لڑائی چل رہی ہے اس وائرس سے اور بیکٹیریا سے، یہاں پر بدن کی تولیدات، پروڈکشن یا تو مکمل بند ہو جاتی ہیں، کارخانے بند ہو جاتے ہیں، یا پروڈکشن ہالٹ ہو جاتی ہے ہاف تک، ہاف پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، فل سے ہاف پہ کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سارے کھانوں اور غذاؤں کی نسبت زیادہ تمایل، اٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اس کو دل چاہتا ہے، مطلب اس کو سامنے اس کی بریانی پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی تمایل نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں ہے. وہ اسی لڑنے کی پروسیس کی وجہ سے اس کے معدے کا نظام جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا، خراب ہو چکا ہے. صحیح. اچھا، اب ایک اور بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بدن جو ہے وہ اس کے جو مختلف کارخانے، فیکٹریز ہیں، وہ تولیدات کو، پروڈکشن کی جو ہے وہ سسٹم کو اس نے بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ باقی جو بدن کے جو کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ ساری فیکٹریز اب ایک چیز کو پروڈیوس کر رہی ہے. وہ کون سی چیزیں؟ وہ دفاعی سیلز کو، جو ڈیفینسو سیلز کو ہیں، تاکہ وہ سیلز جو اس وائرس سے لڑے ہیں، ان سیلز کو پروڈیوس کرنے میں پورے بدن کے کارخانے اور فیکٹریز مشغول ہیں پروڈیوس کرنے میں. صحیح ہے. اگر ایک فیکٹری مثلا لباس کو تولید کرتی ہے، ایک فیکٹری جو ہے وہ فلاں چیز کو پروڈکشن کرتی ہے، یہ ساری فیکٹریز کو حکومت نے کہہ دیا کہ بھائی اپنے اپنے کام چھوڑو، اب سب کے سب آؤ ماسک تولید کرو تم لوگ. صحیح ہے. اب یہاں پر سیلز پروڈیوس کرنے کے لیے ساری فیکٹریز جمع ہو گئی ہے بدن کے اندر. کیوں؟ کیونکہ حیات انسان یہاں پر داؤ پر ہے. اب زندگی اور موت کا سوال ہے. کورونا وائرس آ چکا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اوکے. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، پھر ہم آتے ہیں روح کے دفاع کے نظام کے اندر جلدی کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ 6 منٹس ہیں اور 6 منٹس میں ہمیں بہت کچھ طے کرنا ہے. اب مجھے بتائیں، غیر خودی، اگر انسان کو کوئی لیور پرابلم ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی ایک باہر سے ایک کسی اور کا لیور ہم اٹیچ کریں گے انسان کی باڈی میں، باہر سے لیور لایا جائے گا. اب یہاں پر انسان کا ڈیفینسو سسٹم جو کہ غیر خودی کی جانب بہت سینسٹیو ہے، وہ تو قبول نہیں کرے گا کہ اس کے سسٹم کے اندر ایک کسی اور کا لیور آئے. نہیں، وہ کبھی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب اس نئے لیور کو اٹیچ کیا جاتا ہے اس کی باڈی میں، تو ساتھ ساتھ اس کے ڈیفینسو سسٹم کو ضعیف کرنے کے لیے، تاکہ وہ پہچان نہ سکے کہ یہ غیر خودی میری باڈی کے اندر آ رہا ہے، اس کو دوائی دی جاتی ہے. نتیجے میں ڈیفینسو سسٹم کچھ ٹائم کے لیے، کچھ آورز کے لیے ضعیف ہوتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، تاکہ وہ غیر خودی لیور ہے، اجنبی لیور ہے، وہ آ جائے اس باڈی کے اندر اور اٹیچ ہو جائے، سازگاری پیدا کر لے، ہم آہنگی پیدا کر لے. ساتھ میں وہ بھی ضعیف ہے، جب وہ قوی ہو جائے گا تو دیکھے او یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے بھائی، چھوڑ دو اس کو، اس کے پیچھے مت جاؤ. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ غیر خودی اور خودی کہ میں نے آپ کو مثال دی. وی ول کم بیک ٹو دس ٹمورو اگین. اب روحی دفاعی نظام کیا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں. لاسٹ 5 منٹ سے میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں غور سے سنیں. روحی دفاعی نظام ایز اٹ از بدنی دفاعی نظام کی طرح ہے.
انسان کی باڈی میں مائکروب آیا ہے کورونا وائرس کا, انسان کی روح میں گناہ وارد ہوا ہے مائکروب کی طرح. گناہ از دا سیم ایز مائکروب. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ نظام دفاعی روح یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ گناہ تو میرے وجود کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا, دس از ناٹ پارٹ آف می, فوراً عکس العمل دکھاتا ہے. اسی وجہ سے احادیث میں بھی موجود ہے کہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے, پہلی دفعہ گناہ کا مائکروب اس کی روح میں وارد ہوتا ہے, تو فوراً انسان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے, اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, نتیجے میں وجدان اس کا جاگتا ہے, اس کے اندر ندامت اور پشیمانی جاگتی ہے, اور وہ توبہ کا عمل انجام دیتا ہے. پس نظام دفاعی روح میں جب سب سے پہلے گناہ کا مائکروب وارد ہوتا ہے تو نظام دفاعی روح کیا کرتا ہے؟ ناملائمت کو احساس کرتا ہے, نان سملیرٹی کو احساس کرتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں بھی ہے امام صادق علیہ السلام کی کفا بالندم توبتن, توبہ کے لیے ندامت ہی کافی ہے. اب انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں, اس کے پاس کیمیکلز بھی ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں تاکہ اس گناہ سے لڑا جائے. وہ ڈاکٹرز کون ہیں؟ وہ ڈاکٹرز اہل البیت علیہ السلام ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور وہ اینٹی ڈوٹس کیا ہیں؟ مثلا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی پرہیز کرو. وہ پرہیز کیا ہے؟ مثلا بیڈ فرینڈز, برے دوست باعث بنے کہ یہ گناہ انجام دے. دین کہتا ہے پرہیز کرو برے دوستوں سے, برے ماحول سے, وہ ماحول جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اس سے بچو. یہ پرہیز کے کام ہے, ڈاکٹرز اہل البیت علیہ السلام. اور دین کہتا ہے مناسب غذائیں کھاؤ, اینٹی ڈوٹس کو اختیار کرو. وہ اینٹی ڈوٹس کیا ہے؟ وہ اینٹی وائرس کیا ہے؟ وہ دوائی کون سی ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے, اعمال حسنہ ہے, یہ گناہ کے توڑ ہیں. وہ اینٹی ڈوٹس کیا ہے؟ مراتب توبہ کو انجام دینا, اعمال حسنہ. اسی وجہ سے دین کے اندر کہا ہے یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا, یہ کام کرو فلاں ثواب ملے گا, 70 دفعہ یہ بات بولو, یہ ذکر پڑھو, آپ کے دفاعی نظام میں یہ عمل انجام پائے گا. میں انشاءاللہ اس کو پھر کل کنٹینیو کروں گا. آپ اس کے اوپر پھر غور کریں, اس کے اوپر کوئی اوپینین سجیسشن ہو حتماً مجھے دیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على